السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، کیا نو کانفیڈنس موشن اپریل سے پہلے آ سکتی ہے یا نہیں؟ اور جو 48 گھنٹے تھے، بڑے ڈیڈ لائن دی جا رہی تھی کہ 48 گھنٹے رہ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس 48 گھنٹے کو بیتے ہوئے بھی میرا 72 گھنٹے ہونے والے ہیں. اس کے والے سے بات کریں گے، لیکن پہلے تو بات جو ہے نا ذرا چڑیا کے اوپر ہو جائے. چڑیا جو ہے وہ خود اگر مگر پہ آئی ہوئی ہے، اور چڑیا جو ہے وہ عجیب عجیب سے اداریے بھی لکھ رہی ہے. باتیں تو ویسی عجیب عجیب سی ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں چڑیا کے حوالے سے. انہوں نے نو اور نیور کے نام سے ایک اداریہ لکھا آخری جو ہے، اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی. انہوں نے کیا کہا پہلے ذرا سن لیں، پھر اس کے اوپر تبصرہ بھی کرتے ہیں. کبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اپوزیشن پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قرارداد پیش کر سکتی ہے کیونکہ خفیہ رائے شماری اور وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر سارے باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں چڑیا کو کوئی اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہی ہے. اور آگے جا کے ذرا تھوڑی سی بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے نعرہ مستانہ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. حزب اختلاف اور حکمران جماعت دونوں کے اہم قائدین کی طرف سے ہفتوں کے سرگرم سیاست کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ حزب اختلاف کا ہدف حکومت کے 20 یا اس سے زائد اتحادیوں کو ملانا ہے. حکومت کی صفوں میں بھی اتنے ہی اراکین کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ حکومت اس پر شدید مزاحمت کر رہی ہے. ایک طرف 2 بھٹو زرداری، 2 شریف، 3 سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان، محترم مولانا کھڑے ہیں. دوسری طرف پر رونت عمران خان ذاتی طور پہ اتحادیوں، یعنی کہ اصل مسئلہ جو ہے یہ ہے پر رونت. ویسے بڑی لابنگ کی تھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بننے کے لیے دوبارہ سے، لیکن وہ خیر کچھ دال نہیں گلی. اور اس دوران وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے سر تسلیم کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتے اور اپنا بچاؤ کرنے کی آخری کوشش میں مصروف ہیں. یعنی کہ وزیر اعظم، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے چھٹی کرا دی ہے، وہ ہو گئے ہیں اور پر رونت ہیں. پر رونت کے ساتھ ہی سر تسلیم خم کا بھی لفظ استعمال کر دیے. تو کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف آپ پر رونت کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہی والا بندہ جو رونت سے بھرپور ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ناظرین، کس قسم کا آرٹیکل ہے یہ، کس قسم کا اداریہ ہے. اور ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل بھی کہا جا رہا ہے، دوسری طرف وہ اسی کے آگے ذرا بڑی مزے کی باتیں ہیں. ابھی کدھر آپ تو کہہ رہے تھے کہ غلط فہمی میں نہ رہے، وہ مطلب یہ میرا تجزیہ ہے، مطلب یہ کہہ رہے تھے نا اسٹیبلشمنٹ وہ ہوگی ہے، وہ غلط فہمی میں نہ رہے، وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. آگے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ذرا تھوڑی نیوٹرل کے حوالے سے، خاص طور پر جب ایک اچھا اب تک تجزیہ کار اس صورتحال کی نفی کرتے چلے آئے ہیں. اب یہ اپنے آپ کو تھوڑا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چڑیا جو ہے، دلیل دی جاتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے منتخب کی گئی موجودہ حکومتوں کو کیسے معزول کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ ایک ہی صفحہ پر ہوں. عمران خان کی جگہ واحد آپشن نواز شریف تھے، اور نواز شریف کو ہٹانے کے لیے ابھی چند سال اسٹیبلشمنٹ نے زمین اور آسمان کے قلابے ملائے تھے، لیکن عقابی نگاہیں رکھنے والوں کو اس ایک صفحے کی لکیریں گڈمڈ ہوتی ہوئی اور الجھتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی. چڑیا اور عقابی نظریں، چڑیا کی عقابی نظریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ ذرا تھوڑا سمجھنے والی بات ہے. ایک طرف وہ چڑیا ہے، ایک طرف عقابی نظریں. عقاب اور چڑیا تو 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں. اچھا آگے دیکھیں جی، آگے ابھی کدھر کبھی نظریں رکھنے والوں کو نظر آ گیا تھا فلانا فلانا، اور ان تمام معاملات پر اسے عمران خان کے ساتھ شریک کیا جا رہا تھا. اس طرح یہ پیشن گوئی کرنے میں کوئی آر نہیں تھا کہ مسٹر خان کا انجام قریب ہے. گو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ پارٹی اور پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحے پر پہنچ جائیں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوگا. اچھا، ایک تو ہو رہا تھا، ہو رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا، لیکن یہ تو بات واضح تھی اور روز روشن کی طرح عیان تھی. یہ تو ایسے تھا کہ سیگے یوز کر رہے ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب عدم اعتماد کے نتیجے میں اتر چکے ہیں، جا چکے ہیں. وہ اس کے بعد کا سنیریو پیش کیا جا رہا ہے، اور اپنی جو باتیں تھیں، وہ اپنی پیشن گوئیاں تھیں، وہ ٹھیک کرائی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے ایک اور جملہ لکھا ہے کہ ایک ہی صفحے پر پہنچ جائیں. جب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحے پر پہنچ جائیں گی کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوگا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، یہ آپ نے اپنے پروگرامز میں بھی کہا اور ویسے بھی آپ کہتے رہتے ہیں. اچھا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے پڑھ کے سنایا اس میں کہا ہے کہ
اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں اور سر تسلیم خم ان کے آگے پی ایم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا پی ایم اگر اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر تسلیم خم کریں گے وہ غلط ہو جائے گا بالفرض. یہ آپ کا اپنا میں بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ چیز ایڈ نہیں کر رہا, لیکن وہی جب پیپلز اسٹیبلشمنٹ, وہی والی اسٹیبلشمنٹ جب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم ایک ہی صفحے پر پہنچ جائیں گے تو وہ جائز ہوگا. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ اور ایک طرف آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, پھر ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں اتنی بھی نیوٹرل نہیں ہے, وہ بھی خان کے ساتھ ہے. یہ بھی اب کہہ چکے ہیں, میں آپ کو اسی جگہ پہ سنا بھی چکا ہوں چڑیا کو. لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک ہی نتیجے پہنچے گا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ادھر آ جائے گی. اب کیا ہے یہ اپنی, یعنی کہ وہ ٹھیک ہے تجزیہ کار کا کام ہوتا ہے کہ امکانات, لیکن چڑیا تجزیہ نہیں دیتی, چڑیا خبریں دیتی ہے. چڑیا جو ہے وہ گراؤنڈ فیکٹس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی خبریں بتاتی ہے اور ساتھ ہماری خبر ہے, یہ بھی کرتی ہے. تو یہ کس قسم کی خبریں ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی کہ یہ ٹھیک ہوئی, اگر یہ ہوا تو کہہ دیں گے میں نے تو یہ کہا تھا, اگر یہ ہوا تو کہہ دیں گے میں نے تو یہ کہا تھا. یہ ایسا ہی ہے نا. اچھا ابھی کدھر, ابھی آگے ہیں ذرا. عمران خان ممکنہ طور پر حزب اختلاف کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تمام ریاستی اور حکومتی وسائل جھونک دیں گے. اس میں حزب اختلاف کی شخصیات, گرفتاریاں, اتحادیوں کی سیاسی رشوت اور آزاد میڈیا کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بھی خارج از امکان نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے رہنماؤں پر چڑھ کر دوڑیں اور اپنے ساتھ نظام کو بھی منہدم کر لیں. اچھا جی سنیں, چڑیا کی بات سنیں ذرا, بڑی زبردست بات ہے, آیا مزہ آ گیا. کہتی ہے سیاسی رشوت اور آزاد میڈیا کو ہراساں کرنے کی. اتحادیوں کو سیاسی رشوت, وہ اتحادی حکومت کے ہیں, حکومت کا حق ہے کہ ان کو کچھ بھی دے سکتی ہے. وہ پتہ نہیں رشوت کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن اگر اپوزیشن گورنمنٹ کے بندے توڑے گی تو وہ کیا رشوت نہیں دے گی؟ اگر وہ ٹکٹ کا بھی ان کو لارا دیتی ہے کہ ہم ٹکٹ دیں گے, وہ رشوت نہیں ہے, اور وہ فلور کراسنگ نہیں ہے, وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اگر اپنے بندوں کو کوئی چندے دے گے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے, وہ اصول کی خلاف ورزی ہے آپ کی نظر میں. اور دوسری اس پارٹی کے بندے یا اس کے اتحادیوں کو توڑ کے اپوزیشن کے ساتھ ملانا وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے چڑیا کی نظر میں. مزہ نہیں آیا. لیکن حزب اختلاف کو عمران خان کی کمزوری صاف دکھائی دے رہی ہے. پوتن کے ساتھ ان کا مصافحہ, یعنی پوتن جس کے بعد وہ آزاد ملک کے خلاف روسی جارحیت پر تنقید کرنے سے انکار کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کے مشورے کے باوجود ملک میں امریکہ مخالف نوجوان حامیوں کی جذباتی حمایت حاصل کرنا. موجودہ یہ چڑیا کا ایشو ہے تھوڑا سا. امریکہ کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے, سمجھ آئیے, وہ امریکہ کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے, امریکہ کے خلاف بات بھی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ تو پھر دیکھ لیں اور پھر وہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ابھی سے خطرہ پڑ گیا کہ عمران خان جذباتی تقریریں کریں گے, ابھی سے خطرہ ہے چڑیا کو کہ عمران خان کہیں گے کہ میں تو اس کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ امریکہ اور وغیرہ. کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا بھی ہے ویسے میلسی میں, لیکن عمران خان کے اس کے لیے تیار نہیں. ہاں آگے فرماتے ہیں جناب صاحب کہ اس کا مقصد اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن پر حملہ کرنا ہے. کہ اگر وہ کہہ دیں گے امریکہ کے خلاف میں تو ہو گیا تھا جذباتی تقریریں, جب وہ خود حکومت سے باہر ہوں گے اور اگلی حکومت دشمن ملک کے ساتھ تجارت, دشمن ملک آگے قوموں میں طنز کیا ہوا کے ساتھ تجارت کرنے, امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ ملک میں جذباتی فضا قائم کر دیں گے. اچھا کل تک اب کہہ رہے ہیں, اب ان کے چڑیا کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں. اگر وہ فون نہیں کر رہے تھے تو وہ اس ٹائم پتہ نہیں کچھ اور کہہ رہے تھے, وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا. لیکن ابھی ہم فی الحال نو کانفیڈنس تک اور یہ پی ڈی ایم اور یہ مارچز تک ہی رہتے ہیں. اگرچہ ہم معقول طور پر اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ حزب اختلاف نے اس طرح کا اسٹریٹجک اعلان کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے. ابھی سیگے تھے اور ٹھیک یوز ہو رہی تھی. ذرا سنیں آگے. اور عمران خان جلد ہی گھر کی راہ لیں گے. اوئے ہائے کیا خواہشیں ہیں. لیکن پاکستان جاسوس بمقابلہ جاسوس ہے. سیاست کی دنیا میں کسی بھی چیز کی 100% ضمانت نہیں دی جا سکتی. آیا چڑیا کی بیچارگی, چڑیا کی اگر مگر, چڑیا کی آہو. عدم اعتماد کا ووٹ کو عہدے سے نہ ہٹا سکا تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ اچھا اگر نہیں ہٹا سکتا کیا کرے گی؟ اچھا چھوڑ. اوہو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اس دلیل کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالے گی کہ اس کے غیر جانبداری حقیقت میں عمران خان کے حق میں حمایت کا وزن ہی تصور ہوتی ہے. بڑا اہم پوائنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جو غیر جانبداری ہے وہ بھی عمران خان کے حق میں تصور ہوگی. سن لیں اس کا کیا مقصد ہے کہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طریقے سے ساتھ دے اپوزیشن کا
کس کو اتارنے کے لیے؟ خان کو اتارنے کے لیے، پرائم منسٹر کو اتارنے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دے، کوئی نیوٹرل شیوٹرل نہیں، وہ بھی عمران خان کے اس میں تصور کی جائے گی. یہ کہہ رہی ہے چڑیا. ابھی تک وہ سر تسلیم خم بھی عمران خان کے اوپر، اور اپوزیشن اب کیا کر رہی ہے پھر؟ چڑیا جو ہے وہ اپوزیشن، چڑیا کیا یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن بھی اسٹیبلشمنٹ کو کرنے کے لیے، رام کرنے کے لیے اس کی منتیں کر رہی ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنیں ذرا کہ نواز شریف کیا کریں گے. سنیں ان کیس تو عدم اعتماد کا ووٹ ناٹ اپوزیشن کیا کرے گی. کہا جاتا ہے اچھا اگر ایک اور دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ بریک کاموں میں لکھا ہوا، دھوکہ کیا مطلب؟ یہ دھوکہ ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کو نہیں اتارتی تو یہ دھوکہ ہے. سن لیں، وہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن جو ووٹ کی عزت بھی دے رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھی اور 70 سال سے انٹرفیرنس و مداخلت کی باتیں کر رہی تھی، تو چڑیا اب اسی اپوزیشن کے اوپر کیا الزام لگا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ دے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہر قسم کے لیے تیار ہے وہ کرنے کے لیے کہ ایک حکومت کو اتارے ہی اتارے. یہ کہنا چاہ رہی ہے چڑیا. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، اگر یہ سارا نہیں ہوتا تو ہمیں نواز شریف سے یہ توقع رکھنی چاہیے. آئے پھر خواہش ہے تو کوئی نواز شریف صاحب کریں نہ کریں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر تجزیہ اور وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ دوبارہ توپوں کے دھانے وا کر دیں گے، یعنی دوبارہ کھول دیں گے جی اپوزیشن کے اوپر، اور ہم تنقید کریں گے. عوامی ہمدردی نواز شریف کے ساتھ ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ خود کو ایک گرداب میں پائے گی. آئے ہائے ہائے کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے اس سے موقع پر ہوا تھا. اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے بہتر معاشی اور سیاسی انتظام. اچھا تو یہ تو تھی چڑیا کی اداریہ، چڑیا کی خبریں، خبروں سے زیادہ خواہشیں، خواہشوں سے زیادہ خوف، ڈر. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں 48 گھنٹے 72 گھنٹے وہ ریکوزیشن جمع بھی کروا دیں تو اپریل سے پہلے عدم اعتماد آنا بہت مشکل ہے. اپریل میں ہی جا کے ہوگا، کیونکہ کافی سارے معاملات ہیں. او آئی سی ہے، آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پہ، او آئی سی بھی ہونی ہے. اسپیکر کے پاس ویسے ہی 14 دن کا اختیار ہوتا ہے اس کو ڈیلے کرنے کا. آج 7 مارچ ہے، جب وہ اگر ریکوزیشن 8 9 10 مارچ کو بھی جمع کرواتے ہیں تو کرتے کرتے یہ اپریل کے شروع تک بات جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ پھر آنے والے دن بتائیں گے. لیکن ایک اور بات جو تھی وہ چند صاحب کے حوالے سے ہے. ندیم افضل چند صاحب کا جو پیپلز پارٹی میں واپس جانا ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ندیم افضل چند صاحب کے جس طرح بھائی ہیں، وہ ایم پی اے ہیں اور پی ٹی آئی میں ہیں. بھائی ظاہر بھائیوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دونوں بھائی ایک ہی پارٹی میں ہوں. لیکن کیا ندیم افضل چند اگر ایم این اے ہوتے تو وہ پھر بھی پی ٹی آئی کو چھوڑتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.